اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شب قدر کے حوالے سے میں ماہ رمضان المبارک کی وہ دعا جسے آپ روزانہ ہر نماز کے بعد تلاوت فرماتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ لے کر وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس جملے کے متعلق معروضات اپنی آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وَجَعَلْتَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَهَا فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ کہ اس میں اللہ نے لیلۃ القدر کو نازل کیا ہے اور اس کو قرار دیا ہے ماہ رمضان المبارک میں، اور اسے 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے اسے افضل قرار دیا۔ یہ بظاہر مقصد کوئی شب بیداری نہیں ہوتی کہ انسان ساری رات جاگتا رہے، مقصد وہ عمل ہے جو ان شب کے درمیان کیا جاتا ہے۔ مقصد احیاء اللیل سے یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے مسجد میں، جو فقط بیٹھنا مراد نہیں ہے بلکہ جو اس کا عمل ہے وہ عمل زیادہ احسن ہے، اس عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل کیا ہے۔ اور شب قدر میں جو مشترکہ عمل ہے وہ 2 رکعت نماز ہے، اور نماز کے بعد جیسے ہی آپ قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کے رکھتے ہیں اور وہ مخصوص دعا جو پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کتاب کو، کلام اللہ کو، کلام الہی کو مولانا صاحب کی موجودگی میں وہ آپ کے جو مسجد میں اعمال کروا رہے ہوتے ہیں یا جو آپ کے سینٹر میں اعمال کروا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کو اپنے سر پہ رکھیے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا یہ سوچئے کہ یہ کون سی کتاب ہے کہ جسے آپ اپنے سر پہ رکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جسے آپ نے اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھ لیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، واضح اعلان ہے یہ۔ عظمت قرآن یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اس قدر یہ کلام اللہ، یہ وہ معجزہ خالدہ ہے، لیکن نبی اکرم کے قلب مبارک پہ یہ قرآن نازل ہوا، اور وہ تمام مفاہیم کے ساتھ اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس شب کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، مراد یہ نہیں ہے کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے افضل ہے، نہیں، جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا عمل اس رات میں 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ وہ عام راتوں کی نسبت جو عمل ہے اس کی عظمت اور اس کی بلندی بہت زیادہ ہے، وہ 1000 راتوں سے افضل ہے وہ عمل جو آپ کرتے ہیں۔ اور ان تینوں راتوں میں یہ مشترکہ عمل آپ بجا لاتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام، علماء متقدمین، وہ اس شب کو شب علم کہتے تھے کہ یہ جو احیاء شبہائے قدر ہیں ان کو وہ شبہائے علم کہتے تھے۔ اور بزرگان کی یہ سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ صاحب میزان علامہ محمد حسین طباطبائی، انہوں نے اپنی تفسیر کا اختتام 23 رمضان المبارک کی شب یعنی آخری شب قدر میں اس اپنی تفسیر کو ختم کیا۔ یعنی اس قدر وہ مناسبات علم ڈھونڈتے تھے کہ اس میں علمی اعتبار سے جو ہے وہ ترقی کی جائے۔ اور جواہر الکلام صاحب جواہر نے بھی بالکل بعین ہی 23 رمضان المبارک کی شب کو یہ اپنی کتاب جواہر الکلام کو اختتام تک پہنچایا، یعنی یہ اس انداز میں ہے۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ جب آپ عمل کرتے ہیں اور قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ بارگاہ الہی میں توبہ کرنے جا رہے ہیں،
اللہ کی رحمت سے رجا ہے، امید ہے، آپ کو اس کی رحمت سے امید ہے، اور آپ نے اس کتاب کا واسطہ جو ہے وہ دینا ہے، اس کو آپ بین دفعتین آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ توبہ، لیکن توبہ سے پہلے کے مراحل ہیں۔ اگر توبہ کو سمجھنا ہے تو توبہ سے پہلے کچھ مرحلے ہیں، ان مراحل کو دیکھنا ہوگا کہ وہ مرحلے کیا ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ اسراء 15ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 مسلسل یہ آیت ہے، یہ 3 آیات میں وہ توبہ سے پہلے کے جو 5 مرحلے ہیں وہ میں مختصراً کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی اصل قرآن مجید کی آیت سے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ میں اس اصل کا اگر نام رکھوں نا، چونکہ میں نے اپنے ذوق علمی کے اعتبار سے میں نے نام رکھا ہے ان تینوں آیات میں جو 5 اصول میں نے جو بنیادی اصول بیان کرنے ہیں توبہ کو سمجھنے کے لیے، کہ جو آج کی رات ہم نے اعمال کرنے ہیں، یقیناً جب آپ قرآن سر پہ رکھیں گے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور پھر آپ اپنے عمل کے لطف کو دیکھیں کہ وہ آپ کا جو عمل ہے وہ کس قدر با معرفت عمل ہو جاتا ہے، کس قدر معرفت کے ساتھ عمل کو آپ انجام دیتے ہیں۔ پہلا، میں نے آپ کے سامنے یہ 3 آیات ہیں، اور ان تینوں آیات سے میں نے استفادہ کرتے ہوئے 5 بنیادی اصول میں نے اخذ کیے ہیں۔ ان کے نام انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ہماری ویڈیو بنے تاکہ پیغام بھی جائے اور انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو، مختصر بھی ہو اور مفید بھی ہو۔ لیکن چونکہ یہ قرآنی مفاہیم ہے اور پھر ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ باقاعدہ طور پہ بتحقیق جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے منتقل کیا جائے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو پہلی جو ہے وہ میں اس اصل کو نام دیتا ہوں اپنے اعتبار سے اصل ارادہ اور اختیار۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اب یہاں پہ اصل ارادہ یعنی یہ مت کہیے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ نہیں، انسان کو اللہ نے مختار پیدا کیا ہے، با ارادہ پیدا کیا ہے، اپنے ارادے کے ساتھ ہی عمل کو انجام دیتا ہے۔ اصل ارادہ ہے اور اختیار ہے ہر انسان کے لیے۔ یہ قرآن مجید کا آپ کے سامنے ہے، سورہ اسراء، آپ اس کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کو اٹھا کے دیکھیں۔ کل انسان، یہ قرآن مجید نے پرندے کی مثال کیوں دی ہے؟ اگر اس پہ غور کریں، کہا کہ پرندہ طائرہ فی عنقہ، کہ جو کچھ ہے وہ انسان کی اپنی گردن پر ہے، جو عمل اس نے کرنا ہے وہ اس نے اپنے ارادہ اور اپنے اختیار سے انجام دینا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ پہلے ہی اصل پہ ویڈیو کو ختم کروں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس میں اگلی دوسری اصل پہ بات کریں گے، تاکہ حجم جو ہے وہ ہماری ویڈیو کا زیادہ نہ ہو جائے، مختصر اور مفید ہو۔ تو انسان ارادتاً اپنے عمل کو انجام دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر ارادہ یہ انسان عمل کو انجام دے دے۔ پرندے کی مثال کیوں دی ہے؟ اعراب یعنی جو عربی لوگ تھے وہ زمانے جاہلیت میں پرندوں سے فال لیا کرتے تھے، پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں ضعیف الاعتقاد افراد جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے پھر پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس جا کے کہتے ہیں جی ہماری کتاب دیکھ دیجئے، ہمارا حساب دیکھ دیجئے، ہمارے ستارے جو ہیں وہ کچھ، اب وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوراً جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ کر کے اور پھر بتا دیتے ہیں آخر میں کہ جناب آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ عرب جو تھے وہ اعراب، وہ فال لیا کرتے تھے پرندوں سے،
کہ جیسے ہی اگر گھر سے باہر نکلے ہیں، پرندہ اگر دائیں طرف سے اڑتا ہوا چلا گیا ہے تو کہا یہ آج کا دن اچھا ہے، اور اگر پرندہ بائیں طرف سے اڑتا ہوا چلا گیا ہے تو کہا نہیں، آج کام نہیں کرنا، آج برا دن ہے، آج کے دن ہم کام نہیں کر سکتے۔ اور اگر سفید رنگ کا پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا، جیسے کبوتر ہے، وہ اگر اڑتا ہوا صبح دیکھ لیا تو کہا آج کا دن ہمارے لیے بہت خوش بخت ہے، ہم اپنے کام کو انجام دیں گے۔ اور اگر کوا جو ہے وہ اڑتا ہوا چلا گیا سیاہ رنگ کا، جیسے ہی اس کو دیکھا کہا نہیں، آج کا دن منحوس ہے ہمارے لیے۔ یعنی وہ اپنے ارادے کے ذریعے سے، اور پھر کہتے تھے کہ نہیں، چونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کام کو انجام نہ دیں، لہٰذا اپنے ارادے کو وہ نہیں سمجھتے تھے، در حقیقت وہ ان کا اپنا ارادہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کام کو انجام نہیں دے رہے۔ پرندہ ہے، وہ پرواز کر رہا ہے، اس نے تو پرواز جاری رکھنی ہے اپنی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے اور وہ پرندہ اپنی پرواز چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ تو پرواز کر کے جا رہا ہے۔ تو ہم بھی اسی کے زیر اثر آ کر، ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے آج کل، اس قدر یعنی اعتقاد ہمارے ضعیف ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے ارادے اس قدر ضعیف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں کو نہیں سمجھتے۔ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، فوراً سے پہلے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اپنا ارادہ اس میں ظاہر نہیں کرتے۔ ہم نے اپنا ارادہ اتنا کمزور کر لیا ہے کہ جی نہیں، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ بھائی خدا نے آپ کو مختار پیدا کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے، آپ جو چاہیں کام انجام دے سکتے ہیں۔ اور صادق آل محمد امام جعفر صادق، بس میں اسی حدیث پہ بات کو ختم کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں ان اللہ خلق الملائکہ، کہ جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، فرکب فیہم العقل، تو اللہ نے انہیں عقل دی ہے۔ اور پھر جب حیوان کی باری آئی تو ان اللہ خلق الوحوش، کہ جب جانوروں کو خلق کیا ہے، جب چوپایوں کو خلق کیا ہے، جب انعام کو خلق کیا ہے، تو فرکب فیہم الشہوہ، تو اس میں شہوت رکھی ہے۔ وخلق بنی آدم، اور جب حضرت انسان کی باری آئی، اشرف مخلوقات کی باری آئی، تو کہا فرکب فیہم العقل والشہوہ، کہ اللہ نے اس میں عقل بھی رکھی ہے، اس میں شہوت بھی رکھی ہے۔ اب حدیث یہاں پہ میں جو ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اگلے جملوں میں ہے، یہاں تک تو حدیث ہے، اور اکثر یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ وخلق بہائم، جب بہائم کو خلق کیا تو فرکب فیہم الشہوہ، اور جب فرشتوں کو خلق کیا تو فرکب فیہم العقل، اور جب حضرت انسان کی باری آئی تو پھر کہا فرکب فیہم العقل والشہوہ۔ یہ انسان مورد ہے، یہ یہاں پہ ارادہ اور اختیار ہے اس انسان کا کہ چاہے تو عقل کے راستے پہ چلے اور کامیاب انسان بن جائے۔ وہ حدیث کا اگلا ٹکڑا میں بیان کر کے اس کا ترجمہ اور پھر آپ کی زحمت تمام کروں۔ فمن، مولا فرماتے ہیں فمن غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکہ، وہ شخص جس کی عقل اس کی شہوت پہ، خواہشوں پہ، آرزوؤں پہ غالب آ جائے، فہو اعلی من الملائکہ، وہ ملائکہ سے افضل ہے۔ فمن غلب شہوتہ علی عقلہ، اور اگر وہ شخص، اس کی شہوت، اس کی خواہشات، وہ اس کی عقل پہ غالب آ جائے، فہو ادنی من البہائم، وہ چوپایوں سے پستر ہے، وہ حیوانوں سے پستر ہے۔ یہ انسان کا ارادہ اور اختیار ہے جو اللہ نے اس کو قرآن مجید کی پہلی اصل کی روشنی میں دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ نے ہمیں ارادہ اور مختار بنایا ہے کہ ہم اپنے تمام افعال میں مرید ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اور صاحب اختیار ہیں۔ من اول وہلہ، اول خلقت سے خالق نے کسی کو مجبور محض نہیں بنایا۔ دعا کرتا ہوں کہ کریم پروردگار ہمیں شبہ قدر کے ان لمحات سے اور اس کے پرفیض اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں
ان فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔